آج بھی گھٹ پربا کی زمین ہو، چاہے بامبے کی سرزمین ہو، چاہے یوپی کی سرزمین ہو، چاہے دنیا کا کوئی حصہ ہو، حضور سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی اصل ہمارے لیے کامیابی کی دلیل ہے اور مشعل راہ ہے۔ اگر ہم ان کے متبع بن جائیں تو یاد رکھیے یہ زمانہ بھی ہمارا ہے اور آگے والا زمانہ بھی ہمارا ہے۔ ظاہر و باطن پہ ہمارا انتظار ہوگا اور ہر جگہ کامیابیوں سے ہم قرار دیں گے اور ہم آگے بڑھ کر کے اسلام کی حق و صداقت کا برکٹا کے لوگ آپ لوگ جس طرح سے ہیں مدارس چلا رہے ہیں، مساجد کا اہتمام کرتے ہیں، آپ کے نصیب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے آپ لوگوں کی خدمات کو قبول فرمائے۔ لیکن اتنا ہی نہیں ہے کہ عالیشان مسجد بنا لے، اتنا ہی نہیں ہے کہ عالیشان مسجد بنا لے، نہیں، کوشش اس بات کیجیے کہ مسجد کا کوئی حصہ، کوئی چپا ہماری پیشانی کی سجدہگاہ سے بچنے لگتا ہے۔ ایک مومن کی شان، جب آپ اس منزل سے گزریں گے تو سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کے بلکہ ان کے اعمال کی متبع بن جائیں گے، تب سیدنا غوث پاک کے صحیح غلام اور انہی کی غلامی میں زندگی، انہی کی غلامی میں عظمتیں، انہی کی غلامی میں سرفرازیاں ہیں، انہی کی غلامی میں سربلندیاں ہیں، انہی کی غلامی میں شوکتیں ہیں، انہی کی غلامی میں عظمتیں ہیں، انہی کے غلامی میں اقتدار ہے، انہی کے غلامی میں سربلندیاں ہیں، انہی کی غلامی میں کامیابیوں کے سارے راز مضمر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حضور سیدنا رسول اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانثار و وفادار غلام بنائے اور ان کا متبع کار بنائے اور سینے میں ہمارے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی عقیدہ جاگرے۔ اور اسی پہ اپنی بات میں ختم کرتا ہوں کیونکہ نماز کا وقت بھی 15 منٹ ابھی 15 ٹھیک ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے تعلق سے تھوڑی جھلک آپ کے سامنے ہے، ورنہ وہ تو ایسی نایاب ہستی ہے کہ دن گزر جائے، رات گزر جائے، مگر ان کی سوانح زندگی کی باتیں مکمل نہیں ہو پائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس صدی میں وہ جلوہ گر اس صدی کا امین بنا کر کے بھیجا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، اور جتنی درسگاہیں، جتنے مدارس چل رہے ہیں، سب انہی کا مشن۔ اگر ان کا مشن نہ ہوتا تو درسگاہ نظامیہ کو آباد کہاں کرتے؟ درسگاہ نظامیہ کو آباد کہاں کرتے؟ لیکن تاریخ گواہ ہے حضور سیدنا رسول اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ادارے کے فروغ اور ترقی کے لیے اور اس کی کامیابی کے لیے فاقے پہ فاقے کرتے تھے، اور مہمانان رسول اللہ کے لیے خود نہیں کھاتے تھے، اپنے سامنے کا دسترخوان ان کے لیے منتقل کر دیتے تھے۔ تب یہ خدمات انجام پائیں، اور بڑے بڑے ان کے زمانے میں تو قحط بھی چلا، ان کے زمانے میں تو مشکلات بھی رہی، فاقے پہ فاقے کی زندگی گزرتی رہی۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کئی فاقے گزر جاتے تھے خود۔ تو اس طرح سے جو کام ہوا، محنت، قربانی، مشقت کے بغیر کوئی کامیابی دنیا میں نہیں حاصل ہوتی، اور نہ ہی سرکار غوث پاک کی کوئی ایسی تعلیم، ہمیشہ محنت کی تعلیم اور ادارے کے فروغ کے لیے آپ نے خصوصی طور پہ وفود روانہ کیے دیہات کے علاقے میں، جنہوں نے آبادیوں میں، قصبوں میں، بستیوں میں نکل کر کے بہت بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دی۔ ہمارے مولانا ذاکر حسین صاحب، زاہد القادری صاحب، یہ الجامعۃ الاسلامیہ روناہی کے ایک بہترین شاگرد اور بہترین نمونہ اور بہترین فرزند۔ ان کا کہنا تھا
کہ علم دین کے تعلق سے ہماری بھائیوں کو تھوڑی سی روشنی دے دی ہے۔ تو میرے محترم، میرے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھاتے تھے تو یہ علم دین ہے، سکھاتے تھے یہ علم دین ہے، واز کرتے تھے یہ علم دین ہے، پند و نصائح بیان فرماتے تھے یہ علم دین ہے، اور جگہ جگہ وفود بھیجتے تھے یہ علم دین کی فروغ و اشاعت ہے، اس لیے کہ ان کے نانا جان کے مشن کی یہ تحریک اور تحریک چلتی رہی۔ انہی تحریکات میں جتنے مدارس چل رہے ہیں سب ہیں، اور الجامعۃ الاسلامیہ رونائی۔ یاد رکھیے، پہلے ایک انسان جو ہے انسان، ایک انسان مگر ایک انسان تو ہے، انسان ایک پھول ہے، انسان کوئی معمولی نہیں، یہی انسان ہے۔ اگر عظمت ربانی کا پرستار ہے تو فرشتوں سے افضل ہے، ورنہ جانوروں سے بھی گیا ہوا ہے۔ یہی انسان ہے جس کے سر پہ لقد کرمنا بنی آدم کا تاج کرامت رکھا گیا۔ یہی وہ مسلمان ہے جس کے لیے پوری دنیا مسخر کر دی گئی، اور یہی وہ مسلمان ہے کہ جب بہتے ہوئے دھاروں کے ساتھ کام کرتا ہے تو بڑی کامیابی ملتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں انسان ایک پھول، معمولی انسان نہیں۔ انسان، ہمارے جملوں پہ تھوڑا سا غور کر لیں، تھوڑا ممکن ہے میرے جملے بعض ادب میں، ویسے میں نے پوری تقریر میں کنٹرول تو بہت کیا ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک پھول ہے، تو علم دین اس کا رنگ و بو ہے۔ انسان ایک پھول ہے تو علم دین اس کا رنگ و بو ہے، اور انسان ایک مجسمہ ہے تو علم دین اسی مجسمے کی روح۔ سبحان اللہ۔ انسان ایک صورت ہے تو علم دین اسی صورت کی زندہ حقیقت کا، جس طرح ایک پھول بغیر رنگ و بو کے بیکار ہوتا ہے، ایسے ایک مجسمہ بغیر روح کے ناقابل اتفاق ہوتا ہے۔ اگر جسم میں روح ہے تو متحرک ہے، اور اگر جسم کا ساتھ روح نے چھوڑ دیا تو سب لاش ہے۔ ایسے ہی ایک صورت ہے تو زندہ حقیقت ہے۔ اگر ہی زندہ حقیقت مانوی دنیا نہ آئی تو انسانیت کا کمال اس کی زندگی میں نہیں پایا جائے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اتنی بات سمجھ لینے کے بعد یہ علم دین ہے کہ جس کی بنیاد پر حق و باطل کے درمیان نشان امتیاز کی۔ یہ علم دین ہے کہ جس کی بنیاد پر نور و ظلمت میں فرق سمجھا جاتا ہے۔ یہ علم دین ہے کہ جس کی بنیاد پر حق و باطل کے درمیان فرق پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ علم دین ہے جو ایمان اور کفر کے درمیان فرق پیدا کرتا ہے۔ تو علم دین جہاں ہے، علم و نور، علم اجالا ہے، علم روشنی ہے۔ تو جو مدارس ہیں اس سے بہتر مدینہ منورہ کی شہر رحمت اور صفہ کی فضیلت اور وہاں کی برکتیں جو چھن چھن کے آ رہی ہیں، اس کے وہی کا یہ مشن ہے، چاہے الجامعۃ الاشرفیہ ہو، چاہے الجامعۃ الاسلامیہ ہو، چاہے جامعہ مسعودیہ ہو، چاہے کوئی بھی درسگاہ ہو، چاہے کوئی بھی دینی مدرسہ ہو، مشن وہاں کا ہے، مشن وہاں کا ہے۔ اصحاب صفہ پہ چبوترا پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسہ قائم کر کے پوری دنیا کو سمجھا دیا تھا کہ اگر باشعور زندگی لینا چاہتے ہو اور شعور زندگی حاصل کر کے کامیاب زندگی کو کرنا چاہتے ہو تو آؤ صفہ کے غریبوں کا فیضان حاصل کرو۔ مدینہ نہیں پہنچ سکتے لیکن اس کی بہاریں اپنی اپنی آبادیوں میں کون سی مشن ہے، وہ یہی ہے، مدرسے ہیں، جامعات ہیں۔ ایک پہلو پہ ہم آپ کی توجہ اور بھی مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ ایک وقت آیا جب دنیا بھر کی مسلم دشمن قوتوں نے متحدہ محال بنایا کہ مسلمان قوم کو
دنیا کے میدان میں جاہل بنا دیا، یا اگر ایسا نہ ہو سکے تو کم از کم مذہب سے نہ بلند کر دیا جائے۔ اس سازش میں کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، انٹرنیشنل حیثیت کے لوگ، یہود و نصارہ، مجوسی، دیگر تمام قومیں تھیں، تمام مسلم دشمن قوتیں تھیں جنہوں نے متحدہ محاذ بنا کر کے یہ سازش رچی، اور اس سازش کو بین الاقوامی سطح پہ جگہ جگہ شہرت دی گئی اور جگہ جگہ اس دھارے میں لوگ بہنے لگے، لیکن اس سازش کو ناکام کرنے کے لیے کوئی کجبلاہ زمانہ، کوئی بادشاہ وقت، کوئی خزینہ بردار، کوئی خزانوں کی چابیوں کا مالک نہیں نکلا، تجوریوں کے دروازہ کھولنے والا کوئی نہیں نکلا۔ اے پیارے مسلمانوں، آپ لوگ نکلے میدان میں کہ اپنی کمائی کا بچت والا حصہ جو رہتا ہے سال کا، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، 2.5% لے کے آپ آئے، صدقہ لے کر آئے، فطرہ لے کر آئے، عطیات لے کے آئے، عشر لے کر آئے، یہ تمام رقوم لے کر کے آئے، اور آپ پہنچے اور اپنے عالم دین مولانا عبدالغفور جیسے لوگوں کے حوالے کیا کہ مولانا صاحب، دنیا چاہتی ہے کہ اسلام کا خاتمہ ہو، ہم چاہتے ہیں اسلام کا بول بالا ہو، تو اگر ہم سرمایہ زیادہ نہیں دے سکتے، یہ حاضر ہے، آپ میدان میں نکلیے، عالم رکھیے تاکہ وہ عالم بنائے، حافظ رکھیے تاکہ وہ حافظ بنائے، علم دین کا چرچا کرنے والا رکھیے تاکہ علم دین عام ہو۔ مولانا نے آگے بڑھ کے کام کرنے کی کوشش کی، باطل کے کو شکست فاش دیا، باطل نے اپنی پوری مثال سمیٹی، الٹے قدم بھاگا، اور جگہ جگہ آج منبر و محراب بھی نظر آئے، جگہ جگہ اسی قربانی کا صدقہ ہے کہ سوئے زمین پر منبر و محراب بھی نظر آ رہے ہیں، مسجد کے بلند مینارے بھی نظر آ رہے ہیں، چہرے پہ نورانی داڑھیاں بھی نظر آ رہی ہیں، چہرے پہ ماتھے کی چمکتی ہوئی لکیریں بھی نظر آ رہی ہے، قال اللہ قال رسول کا درس حیات مل رہا ہے، اور انسانوں کو انسانیت کا صحیح مفہوم مل رہا ہے، اور انسانیت لذت حیات سے آشنا ہو رہی ہے، اور بڑی کامیابی کے ساتھ یہ عالم، یہ چیز رواں نظر آ رہی۔ انہی تمام ترقیات والے مدرسے میں الجامعہ الاسلامیہ روناہی، جو اپنی معنوی خوبیوں کے اعتبار سے، ابھی میں نے بتایا کہ 4 برے آدموں پر اس کے فارغین پھیلے ہوئے اور بادل بن کے برس رہے اور کامیاب ہو رہا ہے، اور چند کا نمونہ ہم نے یہی آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس سرزمین پر ایک چھوٹی جگہ پہ بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کے نورانی چہرے کے سامنے انسان کی عظمتیں سلام کرتی ہوئی دکھتی ہیں، اور جامعہ اسلامیہ روناہی کو آپ لوگ یاد رکھیں محبتوں میں، اور خصوصاً یہ آپ حضرات کے قومی، آپ حضرات کے تعاونی سے مدارج چل رہے ہیں اور زندگی مل رہی ہے، دین زندہ ہوگا، آپ زندہ، دین باقی رہے گا، آپ باقی رہیں گے، ورنہ حضرت ڈاکٹر اقبال نے وہ فکر، روشن خیال انسان، ڈاکٹر اقبال اور مذہب سے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، اس نے کہا قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، اور جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کریں تاکہ ہماری حفاظت ہو، ہم دین کو ترقی دیں تاکہ ہماری ترقی ہو، ہم دین کو آگے بڑھائیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں، ہم دین کو فروغ دیں تاکہ اللہ ہم کو عظمتوں والی منزلوں تک پہنچائے اور سربلندیاں عطا فرمائے، اور اس طرح سے ہم دین سے وابستہ رہیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت نہ ہم کو سرنگوں کر سکتی ہے، نہ شکست دے سکتی ہے۔ اور یاد رکھیے کامیاب اور کامران وہی ہوگا، یاد رکھیے ڈرنے غمگین ہونے کی کوئی بات نہیں پیارے مسلمانوں، تمہیں غالب و سرفراز ہو بشرطے کہ مومن کامل، ایمان کامل اگر ہے تو آپ ہی کامیاب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اسلام، دین، سنیت
اور مسلک اعلیٰ حضرت پہ دائم و قائم رکھے اور رب کریم دین و دنیا کی بھلائیاں عطا کرے اور اپنے مذہب کا سچا شہدائی وفادار بنائے اور اللہ پاک ہمارے دلوں کو اپنی خشیت کا نشیبن بنا دے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا وسیلہ غوث و خواجہ رضا کا صدقہ عطا کر دے وآخر دعوانا الحمدللہ